مدینے سے سینکڑوں میل دور بھیجا، اور وہاں جو دشمن تھے وہ پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے، اور اس قوم کا کمانڈر، اس قوم کا جو سردار تھا مسلمانوں کا، وہ ساریہ تھا، ساریہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ تمام وہاں کا منظر دکھا دیا، اور آپ تقریر کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے منبر پر جا رہے تھے، اور اس وقت بھائی ادھر غور کرو، کیونکہ جب توجہ ہوگی تو کچھ بات کہی جائے، نہیں توجہ ہوگی تو کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، حضرت عمر فاروق جب منبر پر جا رہے تھے، اس وقت آپ نے کہا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، کہ ساریہ پہاڑ سے بچ، ساریہ پہاڑ سے بچ۔ یہ الفاظ 2-3 مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اپنی زبان سے مدینے کے اندر نکالے، اور وہ فوج وہاں سے سینکڑوں میل دور تھی، وہ فوج وہاں سے سینکڑوں میل دور تھی۔ اللہ نے اس ہوا کے ذریعے اس آواز کو وہیں پہنچایا۔ جب وہاں سے وہ فوج واپس آئی اور انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی، تو انہوں نے یہ بتلایا کہ ہم چاروں طرف سے گھر چکے تھے، چاروں طرف سے گھر چکے تھے، دشمن نے ہم کو بیچ میں لے لیا تھا، لیکن ایک آواز آئی تھی یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، کہ ساریہ پہاڑ سے بچ۔ اور اس آواز کو سنتے ہی ہم فوراً چوکنے ہوئے، اور پھر ہم کو کامیابی ملی۔ تو اس وقت جو وہاں مدینے کے اندر موجود تھے، جس وقت حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ یا ساریل کا جملہ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، اور وہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ نے ہواؤں کے ذریعے وہاں سینکڑوں میل دور پہنچائی۔ آج تو یہ موبائل اب چلے ہیں، اور یہ واقعہ تو 1400 سال پہلا ہے کہ ہواؤں کے اوپر بھی اس مسلمان کی حکومت چلتی تھی، ہواؤں کے اوپر بھی اس مسلمان کو طاقت تھی کہ جہاں آواز پہنچانا جائے وہی آواز پہنچ جاتی تھی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ یہی تھی کہ اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو ایمان لاؤ، سچا یقین رکھو اور اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے والے بنو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، اور ہر چیز کے اوپر تمہاری حکومت ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، ہواؤں کے اوپر اس مسلمان کی حکومت کب؟ جبکہ ایمان کے تقاضوں کے اوپر صحیح عمل کرنے والا بنے، اور پانی کے اوپر اس کی حکومت، زمین کے اوپر اس کی حکومت۔ اور چوتھا جز کیا ہے اس مسلمان کا؟ آگ، یعنی آگ بھی اس کی پیدائش کے اندر شامل ہے، 4 چیزوں سے جو بنا اس میں آگ بھی شامل ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور ہی کے اندر مدینے کے قریب ایک آگ نکلی، ایک آگ نکلی، اور وہ آگ مدینے کی طرف کو بڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت داہیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کو کہا کہ تم اس آگ کو پیچھے ہٹاؤ، اس آگ کو پیچھے ہٹاؤ۔ تو انہوں نے اپنے کپڑے کا ایک کوڑا بنایا، جیسا کہ آج کل ہم کوڑا بنا لیتے ہیں نہیں، تو اسی طرح ایک کوڑا بنایا، اور وہ کوڑا جس طرح ایک جانور کے مارا جاتا ہے اس طرح وہ آگ کو مار رہے تھے، اور آگ پیچھے ہٹتی ہوئی جا رہی تھی، اور جہاں سے نکلی تھی وہیں جا کر وہ چھپ گئی۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لانے کا اپنے اوپر، اپنے رسول کے اوپر ہم کو حکم کیوں دیا؟ وہ اسی لیے دیا تاکہ جس طرح ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، جس طرح ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، اسی طرح ہم دل سے بھی اللہ کے اوپر یقین کرنے والے بنے، اور عمل سے بھی ہم اللہ کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بنے، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہم کو کامیابی ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی ہم کو کامیابی ملے گی۔ تو میرے محترم دوستو، آپ حضرات کے سامنے اس وقت جو ہیں استاد محترم، اساتذہ، یعنی جو استادوں کے بھی استاد
یعنی ہمارے بھی استاد اور ہمارے استادوں کے بھی استاد اور جو ہمارے شاگرد ہیں ان کے بھی استاد وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ اب زیادہ بات نہ کہتے ہوئے صرف میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں کہ اگر آج ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ رحمتیں وہ شفقتیں ہمارے اوپر آئے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر آیا کرتی تھی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اپنی زبان سے یہ ثابت کر کے دکھائیں دوسروں کو کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہماری زبان کا کوئی یقین نہیں، آج ہماری باتوں کا کوئی یقین نہیں، آج ہمارا افعال جو ہے وہ اسلام کے خلاف، تو کس طرح دوسروں کے اوپر ہمارا اثر پڑ سکتا ہے؟ دوسروں کے اوپر ہمارا اثر اسی وقت پڑے گا جبکہ ہم خود اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے بنیں گے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک خیر خواہ بننے والا ہو، دوسروں کی خیر خواہی اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے، یہ نہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کو وہ دھوکہ دے، دوسروں کے اوپر وہ ظلم کرے، بلکہ خیر خواہی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس وقت تو وہ صحیح اللہ کے اوپر یقین کرنے والا ہے، اگر خیر خواہی اس کے اندر نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ پیار و محبت کرنے کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، تو سمجھیے وہ صحیح پکا مسلمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے وقت اپنی دکان کو بند کر کے جا رہے تھے، ظہر کے وقت اپنی کپڑے کی دکان کو بند کر کے جا رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب ابھی تو دن کا بہت حصہ باقی ہے، آپ دکان کو اس وقت شام سے پہلے بند کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ آج آسمان کے اوپر بادل ہے، آج آسمان کے اوپر بادل ہے، اور بادل کی وجہ سے اگر کوئی گاہک دکان کے اندر کپڑا لینے کے لیے آئے گا تو کپڑے کی کوالٹی اچھی طرح معلوم نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کم قیمت کپڑا ہو اور وہ اچھا سمجھ کر اس کو زیادہ قیمت میں لے جائے، اس لیے میں نے دکان کو پہلے ہی بند کر دیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ خیر خواہی تھی، کیونکہ دین نام خیر خواہی کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر ہم خیر خواہ بنیں گے اور دوسروں کے ساتھ پیار و محبت کرنے والے بنیں گے، اور تو جو ہمارے درمیان آج دوریاں ہو گئی ہیں، نفرتیں ہو گئی ہیں، وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہر طریقے سے ہم دوسروں کے اوپر خیر خواہی کرنے والے بنیں۔ اگر ہم دکاندار ہیں تو دکاندار کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ گاہک اگر ہم سے مال لینے کے لیے آیا تو وہ صحیح مال لے کر جائے اور اس کی کھال کھینچنے کی کوشش نہ کرے، یعنی مناسب جو نفع ہے اس کو لینے کی کوشش کرے اور اس کو دھوکہ نہ دے۔ چین کے اندر ایک مرتبہ چین کے اندر کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ صحابہ کی جماعت چین کے اندر آئی، اور چین کے اندر آنے کے بعد انہوں نے اپنی تجارت شروع کی، انہوں نے اپنی تجارت شروع کی، اور تجارت انہوں نے اسلام کے اعتبار سے کی کہ دھوکہ وہ نہیں دیتے تھے، کسی چیز کے اندر اگر عیب ہوتا تھا تو وہ عیب بدلا دیا کرتے تھے۔ تو چند دنوں کے بعد وہ چین کے بازاروں کے اندر چھا گئے، اور وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کی دکانیں ٹھپ ہو گئی، ان کی دکانیں ٹھپ ہو گئی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس سے جا کر انہوں نے شکایت کی کہ نامعلوم ایک قوم کہاں سے آ کر ہمارے بازاروں کے اندر آئی، اور انہوں نے اپنی خرید و فروخت شروع کی، جس دن سے وہ آئے اس دن سے ہماری دکانیں بھی بند ہو گئی، آپ ان کو یہاں سے بھیجیے یا کوئی اور راستہ نکالیے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے معلوم کیا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بتلایا کہ وہ ایک کام کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ 5 وقت ہاتھ اٹھا کر نیت باندھتے ہیں اور نہ معلوم کیا کرتے ہیں، 5 وقت کا ان کا یہ مشغلہ ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی، اور دوسرے کہا کہ اگر کسی چیز کے اندر عیب ہوتا ہے وہ عیب دار چیز کو عیب چھپا کر نہیں بیچتے، گاہک کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اس کو صاف بتلا دیتے ہیں، گاہک کی مرضی ہے کہ اس چیز کو لے یا نہ لے۔ یعنی یہ 2 باتیں ان کی اس وقت کے بادشاہ کے سامنے چین والوں نے بیان کی۔ تو حضرات
اس وقت کے بادشاہ نے یہ کہا تھا اس وقت کہ اگر ان دونوں کے ان کے یہ دونوں کام ہیں تو آج تو تمہارے بازاروں کے مالک ہوئے، لیکن کل کو وہ اس گدی کے بھی مالک ہوں گے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ اس گدی کے بھی مالک ہوں گے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایمانی زندگی انہوں نے دوسروں کے سامنے پیش کی، اللہ کے صحیح رہبر بن کر انہوں نے دوسروں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی اور دین کے اوپر خود بھی عمل کیا اور اپنی زندگیوں کو اس طرح ان کے سامنے پیش کیا کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر وہ دین کی طرف رغبت کرنے لگے اور دین کے بارے میں سچی حقانیت اور سچی بات ان کے دلوں کے اندر آئی اور وہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ آج تو تمہارے بازاروں کے مالک ہیں، کل کو وہ ہماری گدی کے بھی مالک ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج اس دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں، ان کی ہم قدر کریں اور ان کی باتیں سن کر ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ تو اس وقت تو سمجھیے کہ ہمارے اندر سچا دین اور سچے مسلمان ہونے کے ہم کہنے کے اور کہلوانے کے قائل ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ تو آج یہ ہمارے گاؤں کے اندر ہی نہیں بلکہ ہمارے علاقے کے اندر یہ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کے سائے کو قادر ہمارے سروں کے اوپر قائم فرمائے۔ جب نعمت درمیان سے چلی جاتی ہے اس وقت قدر ہوتی ہے، اس وقت قدر ہوتی ہے۔ آج شیطان کے تو حملے ہمارے اوپر ہیں کہ جب تک عالم زندہ رہتا ہے، جب تک عالم زندہ رہتا ہے تو اس کی برائیاں ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ ٹول کر دیکھیں ہم اپنے دلوں کو کہ جب تک عالم زندہ رہتا ہے تو اس کی برائی ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس عالم سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکتے، اور جب عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کی محبت ڈالتا ہے اور بہت سے محبت میں آ کر کئی قبروں کو پوج رہے ہیں، قبروں کے اوپر چادر چڑھا رہے ہیں، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب انتقال فرما گیا، دنیا سے چلا گیا تو اب اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مرنے کے بعد تو محبت آتی ہے، اور جب تک زندہ رہتا ہے تو یہ ہمارا دشمن شیطان ہمارے دلوں کے اندر ان کی نفرتیں ڈالتا رہتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب گھیر کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں اسی امام کی برائی کر رہے ہیں۔ یہ اکثر بات ہے نہیں، اسی عالم کی ہم باتیں سنتے ہیں، لیکن جب الگ سے بات کرتے ہیں تو اسی کی برائی ہماری زبانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ نہ ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، وقت بہت زیادہ ہو چکا، کیونکہ حضرت کے سامنے میں کیا کہہ سکتا تھا، بس یہ چند باتیں جو میں نے کہی یہ صرف اس لیے کہی کہ آج انسان اپنی قیمت کو جانے کہ انسان بنا ہے چار چیزوں سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے اور مٹی سے۔ اگر یہ صحیح ایمان کے مطابق عمل کرنے والا بنے گا تو چاروں چیزوں کے اوپر اس کی حکومت ہوگی، اور جب چاروں چیزوں کے اوپر اس کی حکومت ہوگی تو دنیا کے اندر یہ دنیا والے کچھ بھی اس کے ساتھ کرنا چاہیں ان سے پریشان نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جو باتیں میں نے کہی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدارس اسلامیہ سے اور علماء کرام سے زیادہ محبت کرنے کی اور ان سے تعلق رکھنے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ابھی جو ہے آپ حضرت کی قیمتی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب عن قریب ہمارے سامنے حضور قائد محترم حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم